نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی اسٹریم کو 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ انجینئر صاحب اور ان کے شاگردوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اسٹریم میں پیش کیے گئے الزامات سے کس طرح جان چھڑائیں۔ چنانچہ انجینئر صاحب کے شاگردوں نے مفتی صاحب کی اسٹریم کے نام پر، یعنی مفتی صاحب کی اسٹریم تھی RCM کے نام سے، تو انجینئر صاحب کے شاگردوں نے بھی اسی نام پر RCM کے نام پر ایک اسٹریم کی اور مفتی صاحب کو RCM کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مفتی صاحب کو جواب دے رہے ہیں، مفتی یاسر ندیم صاحب کا رد کر رہے ہیں اور انہیں RCM کا ایجنٹ ثابت کر رہے ہیں، تو آپ بھی مفتی صاحب کا طریقہ کار اپناتے۔ مفتی صاحب نے اپنی اسٹریم کے اندر RCM کی سکرین لگائیں، ان کے پیراگراف پڑھ کر سنائے اور پھر انجینئر صاحب کی ویڈیو کلپ لگائے اور پھر بتایا کہ دیکھیں RCM کا جو ایجنڈا ہے وہ مفتی انجینئر صاحب پر بالکل صادق آ رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے تو دلیل کے ساتھ ویڈیو کلپ لگا کے اور RCM کے پیراگراف پڑھ کے سنائے۔ اس طرح انہوں نے پھر بھی انجینئر صاحب کو براہ راست انہوں نے ایجنٹ نہیں کہا، انہوں نے اتنا کہا کہ RCM کا جو ایجنڈا ہے وہ انجینئر صاحب پر پورا اترتا ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انجینئر صاحب کے شاگرد بھی اسی طرح کرتے کہ RCM کا ایجنڈا دکھاتے اور پھر مفتی صاحب کا کلپ لگاتے اور پھر کہتے کہ دیکھیں جی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب بھی RCM کے ایجنٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن ان شاگردوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے استاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی پرانی باتیں تھانوی گنگوہی اعلیٰ حضرت، تھانوی گنگوہی اعلیٰ حضرت والا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ اور یہ طلحہ علوی صاحب نے تمہیداً یہ باتیں کیں۔ تمہید کے بعد جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے مسلم ٹوڈے والے ابرار بھائی کو لیا۔ ان کے خیال میں ممکن ہو کہ ابرار بھائی جو ہیں مسلم ٹوڈے والے وہ تو انجینئر صاحب کی حمایت میں بات کریں گے اور مفتی صاحب کی مخالفت میں بات کریں گے، لیکن ابرار صاحب نے بجائے ان کی حمایت میں بات کرنے کے انہی کی اسٹریم پر ہی سوال اٹھا دیا۔ ابرار بھائی نے بڑا عجیب سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اسٹریم تو کر رہے ہیں مفتی صاحب کو RCM کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے اور لگے ہوئے ہیں آپ تھانوی گنگوہی اور پرانے اعتراضات گھسی پٹی باتیں، اور خود مفتی صاحب تو اپنے اوپر دیوبندی کا لیبل ہی نہیں لگاتے، تو آپ کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس پر شدید اختلاف ہے۔ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے ابرار بھائی کا اور طلحہ بھائی کا، جس میں طلحہ بھائی لاجواب ہو گئے۔ جب ابرار بھائی نے دیکھا کہ طلحہ بھائی کو جواب نہیں آ رہا، انہوں نے جب دیکھا کہ طلحہ علوی صاحب بہت پریشان ہیں تو انہوں نے طلحہ علوی صاحب کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اجازت لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیجیے آپ بھی سنیے ابرار بھائی کے سوال اور طلحہ بھائی کی آئیں بائیں شائیں۔ ابرار بھائی آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ السلام علیکم ابرار بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم تمام بھائیوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میری آواز کنفرم کر دیں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ علی حسن بھائی اور تمام بھائیوں کا۔ اور میں طلحہ بھائی کی گفتگو کو اور ہمارے اکرمہ بھائی کی گفتگو کو بڑی غور سے سن رہا تھا اور بہت اچھے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ ویسے تو میرے سوال کچھ مختلف تھے لیکن جو گفتگو فرمائی ہے طلحہ بھائی نے اور اکرمہ بھائی نے، اس پر کچھ کاؤنٹر کوشچنس یا پھر آپ کہہ لیں کہ گفتگو سنتے ہی میرے ذہن کے اندر وہ آگے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں پہلے۔ جی حکم کریں۔ جی ابراہیم بھائی۔ حکم تو نہیں کریں گے ہم، لیکن عرض البتہ کر سکتے ہیں کہ طلحہ بھائی، پہلے تو السلام علیکم طلحہ بھائی۔ طلحہ بھائی لگتا ہے تھک کے سو گئے ہیں۔ طلحہ بھائی نہیں، وعلیکم السلام۔ میں نہیں سوندا، میں کوئی وہ تو نہیں ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ویسے ان حوالوں میں کے سوچ رہا بعد تھا تو کہ سب لوگوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے۔
بالکل ابھی تو میں نے نہیں حوالہ نہیں دکھایا, ابھی میں نے وہ سیو نہیں کیا, ورنہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گنگوئی صاحب کا قلم تو عرشوں پہ چلتا تھا اور ناسا والے آج تک وہ قلم ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی سوال کریں آپ. جی طلحہ بھائی, جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے نا, جس کو میں نے ابھی بڑے غور سے سنا, لیکن جو ٹائٹل یا پھر جو بھی آپ پروگرام کا آج مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب یا پھر جو ہمارے راجہ صاحب یا پھر ان کی جو ایمان یونین کی ٹیم ہے, انہوں نے جو رینڈ کارپوریشن کا الزام لگایا تھا علی بھائی پر, آپ اس کے دفاع میں یہ سٹریم کر رہے تھے, اور مفتی صاحب نے تو اپنی سٹریم کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ وہ باقاعدہ انہوں نے علی بھائی کی ویڈیوز کو پلے کیا. جیسے آپ نے بہت سے بزرگوں کی عبارات دکھائیں, تو انہوں نے باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ علی بھائی کی ویڈیوز کو پلے کیا. اس میں جو کنٹینٹ تھا, جو رینڈ کوپریشن کی آئیڈیالوجی یا پھر جو بھی ہم ان کے مقاصد کو کہہ لیں, ان کے ساتھ میچ کرتا تھا, تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر ان کو RCM ڈکلیئر کیا, جس سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں اس طرح کے الزامات لگانے سے. لیکن آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے, اس سے میں صرف دکھی نہیں ہوں بلکہ شدید اختلاف کر رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ آپ نے سارے کے سارے حوالے جو ہیں وہ صوفیاء کی کتابوں سے دکھائے ہیں, دیوبندی اکابرین سے دکھائے ہیں. یہ سارے کے سارے حوالے جو آپ نے یہاں پر پیش کیے ہیں, ان سے تو اتفاق آج کے دیوبندی علماء کرام بھی نہیں کرتے. آج بھی آپ کسی دیوبندی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے, وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کا رد کریں گے اور اس کو شرک ڈکلیئر کریں گے. مفتی طارق مسعود صاحب, طارق جمیل صاحب تو باقاعدہ اپنی ویڈیوز کے اندر اس یا علی مدد کو تو کئی دفعہ کنڈیم کر چکے ہیں. لیکن جو آپ عبارتیں منسوب کر رہے ہیں صوفیاء کی, اشرف علی تھانوی صاحب کی جو یہ عبارتیں آپ نے دکھائی ہیں, زوم کر کر کے دکھائی ہیں, ان سے تو آج کے دیوبندی اتفاق نہیں کرتے. اور ہمارے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب تو وہ تو خود کو دیوبندی لیبل بھی نہیں کرتے. اگر آپ ان کو جواب دے رہے ہیں, مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو یا پھر قیصر احمد راجہ صاحب کو, تو یہاں پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب یا پھر جو ہمارے راجہ صاحب ہیں ان کی ویڈیوز کو دکھاتے. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے والد صاحب کی کتابیں موجود ہیں, وہاں سے آپ کنٹینٹ لے کے آئیں, وہاں سے آپ مواد لے کر آئیں اور یہ دکھائیں کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے والد صاحب نے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے. اسی طریقے سے آپ مفتی یاسر صاحب کی ویڈیوز دکھا کر لائیں جیسے وہ لے کے آئے تھے علی بھائی کی ویڈیوز کو, پھر وہ اصل رد ہوگا. یہ تو جو آپ نے سارے کے سارے حوالے بتائے ہیں, یہ تو اسی طرح سے ہے جیسے طلحہ بھائی ابھی حال ہی میں پوڈ کاسٹ کر کے آئے اور علی بھائی نے یہ ڈیفینیشن کی تواتر کی کہ حنفیوں کے بغیر جو ہے تواتر ہو جاتا ہے, اور حنفی چونکہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, تو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا چونکہ باقی امت پڑھتی ہے تو وہ تواتر ہے. اگر میں بھی اسی بنیاد پر طلحہ بھائی پر اعتراض کروں کہ طلحہ بھائی آپ کا بھی یہی موقف ہے, تو آپ تو اس سے شدید اختلاف کریں گے, آپ تو یہ کہیں گے تو میں تو وہاں پر خاموش تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق کریں, وہ بھی میں سوال لے کر آیا تھا, لیکن جو سوال کرنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے کے سارے جو حوالے بتائے ہیں اس سے تو آج کے دیوبندی عالم متفق نہیں ہیں, تو کہاں پر مفتی یاسر صاحب جو کہ خود کو دیوبندی بھی نہیں کہتے, تو آپ ان کو یہ حوالے دکھا کر کیا کس بنیاد پر آپ ان کو قادیانیوں کا فرنٹ مین ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ابرار بھائی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں انجینئر صاحب کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں. آپ واجدی صاحب سے لکھوا دیں کہ وہ تھانوی صاحب سے اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں, گنگوئی صاحب سے اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں, شہاب الدین سہروردی صاحب سے وہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں. طلحہ بھائی, میں نے تو آج تک کوئی دیوبندی نہیں دیکھا جو اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت سے اتفاق کرتا ہو کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے. نہیں, مشکل کشا, کوئی ایک علی دیوبندی مشکل بتا کشا کی دیں. بات کریں, یا آج بھی جتنے بھی چشتی ہیں آپ ان سے جا کر پوچھیں, وہ نہیں, میں نے مولا تو علی کو باقاعدہ مشکل مفتی کشا صاحب کہتے کی ہیں. ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر وہ مشکل اس کشا میں تو صرف اللہ کو مان رہے ہیں. ہاں, کون سے اس میں مفتی صاحب؟ اس میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز دکھا برابر سکتے وہ ہیں. طارق مسعود صاحب مماتی ہیں, وہ تصوف کو اس درجے میں نہیں مانتے, کسی صوفی دیوبندی کی بات کریں. طلحہ بھائی آپ نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب مماتی ہیں, لیکن وہ تو المؤند المفند کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور مماتی نہیں ڈیفینڈ کرتے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مکس اپ ہے نا, کیونکہ کراچی میں حیاتی مماتی اتنا جھگڑا نہیں ہے نا, لیکن اندر سے وہ حیات النبی کے عقیدے کو علماء دیوبند کی طرح اس درجے میں نہیں مانتے. باقی جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ میرے خیال سے آپ تک بات پہنچ چکی ہے. باقی جو بھی آپ نے حوالے بتائے ہیں میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں. جو کفریہ کلمات ہیں ان کا دفاع تو کسی بھی بنیاد پر کیا نہیں جا سکتا, تو اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ حوالے تو آج تک ہماری نظروں کے سامنے تو علی بھائی نے بھی بیان نہیں کیے. اس طرح کی صریح گستاخیاں اور کفریہ کلمات جو کہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہیں, آپ نے اسے یہاں پر بیان کیا. تو بہت شکریہ طلحہ بھائی. اگر میرے سوال کرنے میں کہیں زیادتی ہو چکی ہو تو معذرت میں کرتا ہوں یہاں پر آپ سے. اور باقی
کچھ بھائی کمنٹس کر رہے ہیں منی گاڈ کے حوالے سے، تو میں نے بالفرض محال وہ مثال طلحہ بھائی کے سامنے پیش کی تھی. میں اس سے اختلاف یا پھر اتفاق کروں تو وہ الگ بات ہے. تو بہت شکریہ. ویسے سوال تو میں کافی سارے لے کر آیا تھا، لیکن میرے خیال سے ایک ہی سوال پر اتنا ٹائم لگ چکا ہے، تو باقی بھائیوں کو موقع دینا چاہیے. الغرض یہ اسٹریم کی تو گئی تھی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو RCM کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس اسٹریم نے انجینئر صاحب کا ہی مزید بیڑا غرق کر دیا.